بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف الا کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ الا 4 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک طریقہ استعمال وہی معروف طریقہ کہ الا استثناء کے لیے ہے، اور دوسرا طریقہ استعمال یہ کہ الا غیر کے معنی میں ہو، الا اپنے مدخول کے ساتھ مل کر جمع منکر یا شبہ جمع منکر کے لیے صفت واقع ہو۔ یہ مطلب بیان ہوا۔ مصنف یہاں پر مسئلتان 2 نکات کو بیان کرتے ہیں۔ وہ الا جو وصف واقع ہوتا ہے، مصنف کہتے ہیں کہ وصف اور صفت 2 طریقوں سے آتی ہے۔ ایک مرتبہ صفت یا وصف مخصص ہے، یعنی جو موصوف ہے اس کے دائرے کو محدود کرتی ہے۔ آپ کہتے ہیں نا نکرہ مخصصہ۔ خوب، نکرہ مخصصہ یعنی ایک ایسا نکرہ کہ جس کے دائرے کو تھوڑا سا کم کیا جائے۔ مثلا ایک مرتبہ آپ کہتے ہیں رجلون، دوسری مرتبہ آپ اس نکرے کی صفت لے کر آئیں اور آپ کہیں رجلن عالمون۔ خوب، یہاں پر جیسے ہی آپ رجلن کے بعد صفت لے کر آئے عالمون، تو رجلن کا دائرہ تنگ ہو جائے گا، کچھ کمتر ہوگا۔ پہلے رجل عام ہے، عالم غیر عالم سب کو شامل ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا رجل عالمون تو اب رجل کا دائرہ کچھ محدود ہو گیا، کیونکہ وہ جو جاہل ہیں اور عالم نہیں ہے وہ اس کے دائرے سے نکل گئے، اب فقط رجل عالمون۔ تو چہ بسا صفت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر تخصیص لگاتی ہے۔ کبھی کبھار صفت تأکید کے لیے ہوتی ہے، یعنی دائرے کو محدود نہیں کرتی، لیکن بہرحال اسی گزشتہ بات کی تأکید کے لیے ہے۔ ایسے بھی ہوتا ہے، مثلا قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں نا نفخۃ واحدہ۔ خوب، جیسے ہی آپ نے کہا نا نفخۃ واحدہ، تو یہاں پر یہ صفت اب واحدہ کی جو شکل میں ہے اس نفخۃ کی تخصیص کا باعث نہیں بن رہی، کیونکہ نفخۃ پہلے ہی مرہ پر دلالت کرتا ہے، واحدۃ اس کی تأکید ہے۔ تو صفت ایسے 2 طرح سے ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو الا اس جمع منکر یا شبہ جمع منکر کے لیے جو صفت واقع ہوتی ہے، بعض مواقع پر یہ صفت مخصص ہے، وصف مخصص ہے، اور بعض موارد میں وصف مؤکد ہے، تاکید کے لیے ہے۔ اچھا، کہاں پر یہ وصف مخصص ہے اور کہاں پر یہ وصف مؤکد ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر ما بعد الا اپنے موصوف کے ساتھ مفرد، تثنیہ یا جمع ہونے کے اعتبار سے موافق ہو تو وہاں پر وہ وصف مخصص ہے، اور اگر اس کے مخالف ہو افراد وغیرہ میں تو وہاں پر مؤکد ہے۔ مثلا ابھی جو ہم نے شعر پڑھا تھا گزشتہ درس میں کہ وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَأَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ،
تو اب یہاں پر یہ کل اخین در حقیقت کیا ہے؟ ہر دو بھائی، درست ہے کہ ان کی صفت یہ ہو کہ غیر فرقدان، ہر وہ دو بھائی جو فرقدان کے غیر ہیں، درست ہے، ان میں یہ قانون جاری ہے کہ مفارق ہو اخو ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الا الفرقدان یعنی غیر الفرقدین، یہ جو، یا درست اعراب پڑھوں غیر الفرقدین، یہ جو اس کے لیے صفت واقع ہو رہی ہے اس کل اخوین کی نسبت سے مخصص ہے، کیونکہ کل اخوین عام ہے، سب کو شامل ہے، حتیٰ فرقدین کو بھی شامل ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ نے کہا کل اخوین کہ جن کی صفت یہ ہے کہ بِأَنَّهُمَا غَيْرُ فَرْقَدَيْن، یہ صفت اس کے دائرے کو محدود کرتی ہے، کیونکہ کل اخوین تمام دو بھائیوں کو شامل ہے، لیکن غیر فرقدین جیسے ہی آپ نے کہا اب کل اخوین کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہو گیا، یعنی ہر دو بھائی ان بھائیوں کے علاوہ، دائرہ محدود ہو گیا۔ یہ ہو جائے گی صفت کہ جہاں پر مخصص والا کام دے رہی ہے۔ اچھا، چہ بسا صفت مؤکد ہے، تأکید کے لیے ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں لہو اندی عشرۃ الا درہمون، میرے پاس 10 ہیں، یعنی لہو اس کے لیے ہے، اندی میرے پاس، عشرۃ 10، الا درہمون وہ 10 کے جن کی صفت یہ ہے کہ غیر درہم ہے، وہ 10 ایک درہم کا غیر ہے۔ خوب معلوم ہے کہ ہر 10 ایک درہم کا غیر ہوتا ہے۔ یہ الا درہمون یہ جو صفت واقع ہو رہی ہے یہ تأکید کے لیے ہے، کوئی 10 کے لیے مخصص کی حیثیت نہیں رکھتی۔ اچھا، یہ پہلا مسئلہ کہ عبارت کو دیکھیں، پھر دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ فرماتے مسئلتانی، 2 مسئلے، الاولا دونوں میں سے پہلا، ان الوصف بإلا وما بعدها علی قسمین، فرماتے ہیں کہ وہ جو وصف الا اور ما بعد الا کے ذریعے سے آتی ہے وہ 2 طریقوں سے ہے۔ احدہما ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ ان یطابق ما بعد الا، ان یطابق موصوفها فی الافراد او غیرہ، کہ الا کا جو ما بعد ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ افراد یعنی ایک ہونے میں، مفرد ہونے میں، اور غیر افراد میں مطابق ہو۔ اگر ایسے ہو تو فالوصف مخصصون، تو پھر وہاں پر وصف کیا ہوگی؟ مخصص ہوگی، موصوف کے دائرے کو تھوڑا سا محدود کرے گی۔ کل بیت المتقدم، جیسے گزشتہ بیت، اذ المعنی حینئذ، کیونکہ اس وقت بیت کا معنی یوں بنے گا کل اخوین موصوفین بانہما غیر الفرقدین، ہر وہ 2 بھائی کہ جن کی صفت لائی جاتی ہے اس طریقے سے کہ وہ فرقدین کے علاوہ ہے۔ خب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ کل اخوین کا دائرہ محدود ہو گیا، کیونکہ پہلے کل اخوین سب کو شامل ہے، فرقدین کو بھی شامل ہے، لیکن جیسے ہی آپ صفت لے کر آئے ہر وہ 2 بھائی کہ جو ان 2 ستاروں کے علاوہ ہو، خود کی دائرہ محدود ہوا، حد اقل یہ 2 ستارے اس سے خارج ہو گئے۔ ثانیہما، اور دوسری قسم کیا ہے؟ ان یخالفہ، یعنی ان یخالف ما بعد الا موصوفہ، یعنی ما بعد الا اپنے موصوف کے ساتھ مخالف ہو، کس چیز میں؟ افراد وغیرہ میں۔ تو کیا ہوگا؟ فالوصف مؤکدون، اس صورت میں وصف کیا ہوگی؟ مؤکد ہوگی، تاکید کے لیے، یعنی تخصیص نہیں ہے۔
لہو اندی عشرۃ الا درہم، اس کے لیے ہے میرے پاس 10 درہم، 10 کہ جن کی صفت یہ ہے کہ وہ 1 درہم کا غیر ہے۔ خوب معلوم ہے کہ ہر 10 1 کا غیر ہوتا ہے۔ لِأَنَّ الْمَعْنَى، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے، عشرۃ، کہ جو موصوفۃ بِأَنَّهَا غَيْرُ درہم، ایسا عشرہ، ایسا 10 کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ غیر درہم ہے۔ بھائی ہر 10 غیر 1 درہم ہوتا ہے۔ خب یہ تاکید کے لیے صفت ہے۔ وَكُلُّ عَشَرَةٍ فَهِيَ مَوْصُوفَةٌ بِذَلِكَ، اگر ہر 10 اس صفت کے ساتھ متصف ہوتا ہے، کیونکہ ہر 10 غیر ہوتا ہے 1 درہم کا، کوئی بھی 10 1 درہم تو نہیں ہوتا۔ فَالصِّفَةُ هُنَا مُؤَكِّدَةٌ صَالِحَةٌ لِلْإِسْقَاطِ، فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہم صفت لے کر آئے ہیں، یہ کیا ہے صفت؟ مؤکدۃ، یہ صفت تأکید کر رہی ہے، اور صالحۃ للاسقاط، اگر آپ اس کو گرا دیں تو معنی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ تاکید کے لیے تمام شد۔ دوسرا مسئلہ فرماتے الا، یہ جو غیر کے معنی میں ہے، اور خود لفظ غیر، ان دونوں میں کیا تفاوت ہے؟ فرماتے ہیں 2 اعتبارات سے الا جو غیر کے معنی میں ہے اور خود کلمہ غیر 2 جہات سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ مثلا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس الا کے لیے جو غیر کے معنی میں صفت واقع ہوتا ہے، اس کے موصوف کو آپ حذف نہیں کر سکتے، لیکن غیر کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کے موصوف کو آپ حذف کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی غیر زید، موصوف کو ذکر نہ کریں، لیکن اگر الا کو آپ یہاں پر ذکر کریں تو غلط ہے، یعنی آپ نہیں کہہ سکتے جاءنی الا زید، غلط ہے۔ یہ ایک نقطہ کہ جس میں دونوں میں تفاوت ہے۔ دوسرا فرق جو الا اور غیر کے اندر ہے وہ یہ ہے، بھائی آپ الا کو وہاں پر لا سکتے ہیں جہاں پر استثناء کرنا ممکن ہو، جہاں پر مستثنی متصل لانا درست ہو وہیں پر آپ الا کو لا سکتے ہیں، لیکن غیر میں اس طریقے سے نہیں ہے کہ مثال کے اندر تطبیق کرتا ہوں، وہاں پر زیادہ توضیحات عرض کروں گا۔ الثانیتو، خوب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ تفارق الا ہذہ، یہ والی الا جو غیر کے معنی میں ہے، یہ جدا ہوتی ہے غیرن، غیر سے، من وجہین، 2 اعتبار سے۔ یہ الا جو غیر کے معنی میں ہے خود کلمہ غیر سے 2 اعتبارات سے مختلف ہے۔ احدہما، ان جہات میں سے پہلی جہت، انہو لا یجوز حذف موصوفہا، شان یہ ہے کہ جائز نہیں ہے اس الا کے موصوف کو حذف کرنا، لہذا لا یقال جاءنی الا زید، نہیں کہہ سکتے آپ، موصوف ذکر نہیں ہے، جبکہ وہ یقال جاءنی غیر زید، غیر زید آپ کہہ سکتے ہیں، تمام شد۔ ثانیہما، اور دوسرا فرق کیا ہے کہ انہو، شان یہ ہے کہ لا یوصف بہا، اس الا کے ذریعے سے صفت نہیں لائی جا سکتی، الا حیث یصح الاستثناء، مگر اس مورد میں کہ جہاں پر استثناء لانا درست تھا، جہاں پر استثناء لانا درست ہے اسی جگہ پر آپ الا کو غیر کے معنی میں لا کر ما قبل کے لیے صفت بنا سکتے ہیں۔ مثلا فیجوز اندی درہم الا دانکن، دانک کہتے ہیں درہم کا چھٹا حصہ، تو کہتے ہیں میرے پاس درہم ہے الا دانکن، ایسا درہم
کہ جس کی صفت یہ ہے کہ غیر دانے کا ہے. درست ہے؟ درست ہے. یہاں پر آپ لا سکتے ہیں. خب بھائی کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اس اللہ کو استثنائیہ بھی قرار دے سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اندی درہم الا دانکان، میرے پاس درہم ہے الا دانکان، مگر یہ کہ اس کا یک ششم نہیں ہے، ایک دانک نہیں ہے. اب لا سکتے ہیں دیکھیے، میرے پاس درہم ہے، دانک نہیں ہے. انه لا یوسف بیا الا حیث یصح الاستثناء فیجوز عندی درہم الا دانکن. کیوں؟ اس لیے کہ لانه یجوز الا دانکن، الا دانکن میں یہ الا غیر کے معنی میں صفت قرار دے رہے ہیں، لیکن الا دانکن حرف استثناء کے معنی میں استثناء کر سکتے ہیں. جبکہ وَيَمْتَنِعُ إِلَّا جَيِّدٌ، اندی درہم الا جید غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ الا جیدن حرف استثناء نہیں لا سکتے. بھائی کیوں حرف استثناء نہیں لا سکتے؟ کہتے ہیں کہ بابا ہم نے آپ کو کل کلی قانون بتایا تھا، ہر وہ جگہ جہاں پر مستثنی منہ میں عمومیت ہو وہاں پر آپ استثناء کو لا سکتے ہیں. اگر مستثنی منہ میں عمومیت نہ ہو تو وہاں پر آپ استثناء نہیں لا سکتے. اب یہاں پر درہم میں وہ عمومیت تو نہیں ہے، ایک درہم ہے اس میں عمومیت تو نہیں ہے جید اور غیر جید کی نسبت سے. درست ہے؟ خب لہذا یہاں پر آپ استثناء نہیں لا سکتے. خب استثناء نہیں لا سکتے تو آپ یہ الا جو غیر کے معنی میں وہ بھی نہیں لا سکتے. دیکھیں عبارت کو، ثانیہما انہ لا یوصف بہا، اس اللہ کے ذریعے سے وصف نہیں لائی جاتی، الا مگر اس مورد میں کہ حیث یصح الاستثناء، مگر اس مورد میں کہ جہاں پر استثناء کرنا درست ہو. فیجوز عندی درہم الا دانکن، کیونکہ جائز ہے الا دانکن. لیکن وہ یمتنع الا جیدن، الا جیدن کہنا غلط ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ممتنع الا جیدن، استثناء آپ نہیں لا سکتے. وَيَجُوزُ دِرْهَمٌ غَيْرُ جَيِّدٍ قَالَهُ جَمَاعَةٌ. درست ہے؟ اچھا یہ تھوڑا سا مطلب سمجھیں، تھوڑا سا مطلب کیا کر رہے ہیں یہاں پر گیچ کر رہے ہیں. بعض حضرات جو یہاں پر ہیں انہوں نے پلٹ کر ایراد کیا ہے، اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بابا یہ جو آپ نے نقطہ ذکر کیا ہے کہ وہیں پر لا سکتے ہیں جہاں پر استثناء کو لایا جا سکتا ہو. خب تو اس صورت میں وہ جو آیہ کریمہ تھی لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اس کو کیسے حل کریں گے؟ ہاں وہاں پر تو آپ نے خود ہمیں بیان کیا تھا کہ حرف استثناء نہیں آ سکتا، اللہ کو آپ حرف استثناء قرار نہیں دے سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہاں پر غیر کے معنی میں استعمال کیا ہے. خب اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ وہاں پر تو آپ نے غیر کے معنی میں کیا جبکہ اللہ وہاں پر نہیں لا سکتے تھے. لہذا بعض لوگ اس کے بالکل برعکس ہو گئے. بعض لوگوں نے اس طریقے سے کہنا شروع کر دیا کہ اصلاً یہ اللہ جو غیر کے معنی میں وہیں پر لا سکتے ہیں جہاں پر استثناء ناممکن ہو، وہاں پر لائیں گے. اگر استثناء ممکن ہو تو وہاں پر غیر کے معنی میں نہیں ہوگا. بعض نے ایسے کہنا شروع کر دیا. خوب دیکھیں عبارت کو، ثانیہما انہ لا یوصف بہا الا حیث یصح الاستثناء فیجوز عندی درہم الا دانکن لانہ یجوز الا دانکن، جبکہ ویمتنع الا جید لانہ یمتنع الا جیدن. خوب ویجوز درہم غیر جیدن، درست ہے؟
یہاں پر یہ عبارت میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، اس عبارت کے اندر تھوڑی سی گڑبڑ ہے کہ اس عبارت کے ٹکڑے کو آپ رکھیں، انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا۔ اس عبارت میں مجھے تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ دوسرے نسخے کو دیکھو، یہ یہاں پر جملہ اچھا نہیں لگ رہا، وَيَجُوزُ دِرْهَمٌ غَيْرُ جَيِّدٍ قَالَوْا جَمَاعَةٌ، کہ یہ عبارت کا ٹکڑا مزہ نہیں دے رہا، اسی لیے جو جدید تصحیح کے ساتھ ہے وہاں پر یہ اصلا لفظ نہیں آیا، تو یہاں پر یہ کیوں ذکر کیا ہے، انشاءاللہ اس کو رہنے دے، اس کو میں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ آیا نسخہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ آخری والا لفظ، اس کو رہنے دیں۔ اچھا آگے چلیں۔ وقد يقال انه مخالف لقولهم في لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، اب چہ بسا کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے شرط لگائی ہے کہ غیر اللہ کی معنی میں تبھی آپ لے سکتے ہیں جہاں پر استثناء ممکن ہو، تو پھر یہ تو آپ کی اس آیت کریمہ کے مخالف ہے۔ وقد یقال چہ بسا کہا جاتا ہے کہ انہو یہ جو آپ نے شرط لگایا ہے مخالف لقولہم، نحات کے اس قول کے مطابق کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اس کے برخلاف ہے، کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر اللہ کو آپ استثنائیہ نہیں لے سکتے، خب اس کے بعد بھی آپ غیر کے معنی میں لے رہے ہیں۔ وشرط ابن الحاجب فی وقوع الا صفتان تعذر الاستثناء، اسی لیے ابن حاجب کہتا ہے کہ اللہ کو صفت کے معنی میں اسی وقت لیں گے جب استثناء متعذر ہو، جب استثناء کے معنی میں نہیں لے سکتے اس وقت آپ اللہ کو صفت کے معنی میں لیں، وگرنہ نہیں لے سکتے، یعنی اس شرط کے بالکل برعکس۔ وجعل من الشاذ قولہ، شاعر کے اس قول کو شاذ قرار دیا ہے اس نے کہ یہاں پر آپ اللہ بھی قرار دے سکتے ہیں لیکن غیر کے معنی میں بھی ہے، کہہ رہے یہ شاذ ہے۔ وَكُلُّ أَخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ لَأَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الْفَرْقَدَانِ، کہ کل اس شعر کو پڑھا بھی تھا، کہہ رہے یہ شاذ ہے۔ خب تمام شد، اللہ یا استثناء کے معنی میں یا غیر کے معنی میں۔ تیسرا معنی کہ یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، اللہ عاطفہ ہے، اللہ واو کی طرح عاطفہ کے معنی میں بھی آتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے، اور ایک قرآن مجید کی آیت کو بھی ذکر کیا ہے، دیکھیں آسان ہے۔ الثالث ان تکون عاطفة بمنزلۃ واو فی التشریک فی اللفظ والمعنی، اگر یہ اللہ عاطفہ ہوتا ہے واو کی منزلت پر کہ معطوف اور معطوف علیہ کو، یعنی اپنے مدخول کو، اپنے مستثنی منہ جو اس سے پہلے والا ہے اس کے ساتھ شریک کرتا ہے، لفظ میں بھی معنی میں بھی، یعنی وہی جو حرف عاطفہ کا کام ہوتا ہے۔ جاءنی زید و امر، یہ واو کیا کرتا ہے، امر کو زید کے ساتھ لفظ میں بھی شریک کرتا ہے، جیسے وہ فاعل ہے ایسے یہ فاعل ہے، معنی میں بھی شریک کرتا ہے، تو اللہ کا بھی یہی کام ہے۔ ذکرہ الاخفش والفراء و ابو عبیدہ وجعلوا منہ قولہ تعالی، آگے اخفش و فراء و ابو عبیدہ نے یہ کہا ہے اور پروردگار عالم کے اس قول کو اسی باب سے قرار دیا۔ دیکھیں کہ یہ آیہ کریمہ کیا ہے، اس طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون، اے موسیٰ کیوں ڈرتے ہو، نہ ڈرو، کیوں، بے تحقیق میرے پاس لا یخاف لدی المرسلون، ہماری بارگاہ میں مرسلون جو رسول ہے وہ نہیں ڈرتے، الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، مگر وہ بندہ کہ جس نے ظلم کیا لیکن اس بدی کے بعد پھر توبہ وغیرہ کر کے اچھائی کرتا ہے۔ اچھا یہاں پر یہ ترجمہ اصلا اس آیت کا کیا کریں گے، یہ آیہ کریمہ من جملہ ان آیات میں سے جو معرکۃ الآراء مباحث ہیں جس کے بارے میں کہ یہاں پر استثناء کیا قرار دے رہا ہے، استثناء متصل ہے، مستثنیٰ متصل ہے یا منقطع ہے۔ خب دیکھیں یہاں پر یہ نقطہ آپ کے کام آئے گا، اس نقطے کو سمجھ لیں۔ مستثنیٰ متصل میں وہاں پر جو مستثنیٰ متصل ہوتا ہے اس کے اندر دو خصوصیتوں کا لحاظ ہوتا ہے، دقت کے ساتھ سنیے گا، یہ شاید نقطہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ مستثنیٰ متصل میں دو خصوصیتیں ہوتی ہیں، ایک وہ مستثنی منہ کا جز ہوتا ہے، دو مستثنی منہ کے حکم سے خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ دو خاصیتیں ہوں گی تو مستثنی متصل ہے، دقت کریں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، اگر مستثنی
مستثنا منہ کا جز ہو، یا ایک خصوصیت یہ اور دوسری خصوصیت یہ کہ مستثنا منہ کے حکم سے بھی خارج ہو، تو وہاں پر کہا جاتا ہے مستثنا متصل. مثلا جاءنی القوم الا زیدن، کہ یہ زید قوم کا جز بھی ہے اور جو قوم کی طرف حکم ہے اس حکم سے اس کو خارج بھی کیا گیا ہے، اسے کہیں گے مستثنا متصل. باقی اس کے علاوہ 3 صورتوں میں مستثنا منقطع ہوگا. یہ نقطہ ایسا ہے کہ جس کی طرف معمولاً لوگ توجہ نہیں کرتے. کیا؟ اس کے علاوہ 3 صورتیں، یعنی ایک صورت یہ کہ مستثنا منہ کا جز نہ ہو لیکن حکم میں دونوں برابر ہوں، وہاں پر بھی مستثنا منقطع ہوتا ہے. مستثنا منہ کا جز نہ ہو لیکن دونوں کا حکم ایک ہو، وہاں پر بھی منقطع ہے. یا مستثنا منہ کا جز بھی نہ ہو، حکم میں بھی جدا ہو، وہاں پر بھی مستثنا منقطع ہے. ہمارے ذہنوں میں مستثنا منقطع کا مورد فقط وہی ہوتا ہے جہاں پر مستثنا منہ کا جز نہیں ہے اور حکم میں بھی اس کے مخالف ہے. مثلا جیسے جاءنی القوم الا حماران، یہاں پر حمار نہ قوم کا جز ہے نہ حکم میں اس کے ساتھ شریک ہے، دونوں چیزوں میں اس سے جدا ہے. یعنی قوم کی طرف جو آنے کا حکم ہے وہ بھی اس حمار کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی حمار قوم کا جز ہے. لیکن کبھی کبھار مستثنا منقطع کی صورت دوسری بن جاتی ہے. مستثنا منہ کا جز تو نہیں ہے لیکن حکم میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ حکم میں اس کے ساتھ کیا ہے؟ شریک ہے، موافق ہے. مثال جیسے یہ آیہ کریمہ ہے کہ یہاں پر جو لا یخاف لدی المرسلون، مرسلون مستثنا منہ ہے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، یہ مرسلون میں داخل نہیں ہے کیونکہ یہ عام گناہگار بندے کی بات ہو رہی ہے، وہ مرسلون میں داخل نہیں ہے. بس یہاں پر مستثنا منہ میں داخل نہیں ہے لیکن حکم دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی یہاں پر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں جو مرسلون ہیں، جو رسول ہیں، وہ بھی نہیں ڈرتے اور وہ مومن بھی نہیں ڈرتے جو آغاز میں تو ظلم کرتے لیکن بعد میں کیا ہے؟ توبہ کر لیتے. وہ افراد بھی خدا کی بارگاہ میں خوف نہیں کھاتے. دیکھ رہے؟ یہ تھوڑا سا عجیب ہے. یعنی مستثنا منہ کا جز نہیں ہے لیکن حکم دونوں کا ایک ہی ہے. یعنی جو لا یخاف لدی المرسلون، جو لا یخاف مرسلون کے لیے حکم ہے وہی لا یخاف الا من ظلم ثم بعد حسنا بعد سوء ان کے لیے ہے، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے. کہ یہ بہت دقیق نقطہ ہے، اس کی طرف معمولاً متوجہ نہیں ہوتے آپ بحث استثناء میں. اور ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے اگر دونوں کا حکم ایسا ہے تو پھر اس الا اور استثناء کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی اگر آپ کہہ رہے لا یخاف لدی المرسلون، اس کا جو حکم ہے وہی حکم ہے الا من ظلم ثم بعد حسنا بعد سوء، اس کا بھی وہی حکم ہے. خوب اگر حکم ایسا ہے ایک کیا تو پھر استثناء کرنے کا فائدہ؟ مستثناء کیوں کیا ہے؟ جواب ایک توہم کو دور کرنے کے لیے. کیونکہ جیسے ہی ہم نے کہا نا لا یخاف لدی المرسلون تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ پس مرسلون کے علاوہ بقایا جتنے بھی ہیں وہ ڈرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ بابا بقایا جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ڈرتے نہیں ہیں، ان میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جن کے لیے یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں نہیں ڈرنا چاہیے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی خدا کی بارگاہ میں نہ ڈریں. دقیق نقطہ ہے، لطفاً اس پر تأمل کیجئے گا. اگر صحیح طریقے سے آپ سمجھ لیں نا، قرآن مجید میں 10-15 آیتیں ہیں جن 10-15 آیتوں کے بارے میں معرکۃ الاعلیٰ گفتگو ہے کہ وہاں پر مستثنا منقطع ہے یا وہاں پر مستثنا متصل ہے. جھگڑا لگا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے وہاں پر اختلاف کیا. بھئی یہاں پر مستثنا منقطع کیسے ہو سکتا ہے؟ حکم وہی ہے نہیں ہے، اس کی جز میں مستثنا منہ میں داخل ہے نہیں داخل ہے، کیسے ہے؟ اس کا جواب ایسے ہو جاتا ہے کہ بس اصل یہ جو کلی قانون ہے
کہ مستثنا متصل میں دو قیودات کا ہونا ضروری ہے. ایک مستثنا من ہو کہ جنس میں ہو، یعنی اس کا جز ہو، اس میں داخل ہو، اور دو اس کے حکم سے خارج ہو. وَإِلَّا تین صورتیں بنتی ہیں. وَإِلَّا اصلاً مستثنا من ہو میں داخل بھی نہ ہو اور اس والا حکم بھی نہ ہو تو بھی منقطع. داخل تو ہے لیکن حکم وہ نہیں ہے تو بھی منقطع، یا داخل نہیں ہے لیکن حکم وہی ہے تو بھی منقطع. جاءنی القوم لا سیما زیدن یا زیدن یا زیدن، تینوں اعراب جائز ہیں. اب یہاں پر بھی بحث کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا استثناء ہے. جاءنی القوم لا سیما زیدن، یہ کیسے، اس کو کیسے حل کریں گے؟ یہ مستثنا متصل ہے یا منقطع ہے؟ اب ہمارے قانون کے اعتبار سے یہ کیا ہونا چاہیے؟ مستثنا منقطع ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ درست ہے کہ زید قوم کا جز ہے، اس میں داخل ہے مستثنا منوں میں، لیکن حکم میں اس کے مخالف نہیں ہے، حکم میں اسی کے ساتھ ہے. لہذا اس کو بھی کہیں گے یہ بھی مستثنا منقطع ہے کہ ھذا شیء عجیب. کیونکہ ہم لوگوں نے ذہن میں فقط یہ سوچا ہوا کہ مستثنا منقطع وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر مستثنا منوں کا جز نہ ہو. خب اگر مستثنا منوں کا جز ہو تو حتماً متصل ہوگا. نہ عزیز من، فقط اس کا جز ہونا مستثنا متصل کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ما قبل کے حکم کے ساتھ بھی مخالف ہو. لیکن جاءنی القوم لا سیما زیدن میں حکم میں مخالف نہیں ہے، وہی حکم ہے. لہذا اس کو بھی کہتے ہیں مستثنا منقطع ہے. درست ہے؟ توجہ فرمائے. الثالث ان تکون عاطفۃ بمنزلۃ الواو فی التشریک، واو کی منزلت پر ہے. کس بات میں منزلت میں؟ فی التشریک، فی اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی میں شراکت کے لحاظ سے. ذکرہ الاخفش والفراء ابو عبیدہ وجعلوا منه قوله تعالی لا يخاف لدي المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، سوائے اس بندے کے کہ یہ بھی اسی لا یخافوں میں شامل ہے. درست ہے؟ لیکن آغا کہہ رہے، آغا اخفش اور آغا فرا کہہ رہے ہیں کہ یہ الا لا کے معنی میں ہے، کیونکہ معنی تو یہی کر رہا ہے نا کہ میری بارگاہ میں مرسلون بھی نہیں ڈرتے اور وہ لوگ بھی نہیں ڈرتے، ان کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے جنہوں نے شروع میں ظلم کیا اور بعد میں توبہ کر لیا. کہتے ہیں اے ولا من ظلم، اور وہ لوگ بھی لا یخاف لدی. البتہ وتأولہ الجمہور علی الاستثناء المنقطع، خوب لیکن جمہور نے تعویل کی ہے کہ یہاں پر استثناء منقطع ہے. کہ یہاں پر دیکھیں ابن ہشام نے اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے. یہ جو وتأولہ الجمہور علی الاستثناء المنقطع، یہ اسی وقت عبارت آپ کے لیے روشن ہوگی جب جو بندہ حقیر نے آپ کے سامنے مطالب عرض کیے ان مطالب کو اچھے طریقے سے سمجھے. کہ معمولاً یہاں پر شراح نے بھی اچھی توضیحات نہیں دی، مقصد یہ ہے. الرابع، یہ زائدہ ہے. ان تکون زائدۃ قالہ الاسمعی و ابن جنی وحمل علیہ ابن مالک قول شاعر. اگر بعض موارد کے پر یہ اللہ زائدہ ہوتا ہے، آغا اسمعی اور ابن جنی نے یہ بات کہی ہے، اور اسی زائدہ ہونے پر ابن مالک نے شاعر کے اس قول کو حمل کیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کے شعر کو دیکھے، ارد دہر الا من جنونا باہلہ وما صاحب الحاجات الا معذبا. شعر کا ترجمہ دیکھے، من جنون وہ جو چرخہ ہوتا ہے، مثلا پرانے زمانے میں جس چرخے کے ذریعے سے پانی نکالتے تھے نا، کنووں پر جو چرخہ لگاتے تھے، خوب وہ ایک چرخہ لگا ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے اس کے اندر برتن ہوتے تھے اور اس کے گرد بیل گھومتے تھے اور اس سے پانی نکالتے تھے، اس کو کہتے ہیں من جنون. درست ہے؟ اب شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے ارد دہر من جنونا باہلہ، اللہ یہاں پر زائدہ ہے. میں زمانے کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے اہل کو یعنی اہل زمانے کو اس چرخے میں گھماتا ہے. وما صاحب الحاجات الا معذبا، اور جو صاحب حاجت ہے وہ نہیں ہے مگر یہ کہ معذب ہے، وہ بیچارہ پریشانیوں میں ہوتا ہے. حاجت مند بیچارہ ہمیشہ مصیبتوں میں ہے.
تو یہ کہتے ہیں یہاں پر یہ اللہ زائدہ ہے. خوب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اردہر من جنونا بأہلہ، میں زمانے کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اہل زمانے کو اس زمان کے چرخے میں گھما رہا ہے. خوب اللہ کا یہاں پر ترجمہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اللہ کا ترجمہ کریں تو اصلاً ترجمہ غلط ہوگا. اردہر، میں زمانے کو دیکھتا ہوں اللہ، مگر یہ کہ من جنونا بأہلہ، مانا نہ دار ہے. یہاں پر اللہ زائدہ ہے. آغائے ابن ہشام کہتے ہیں کہ بابا معنی کو بڑھاؤ نا، ایسے نہیں ہے کہ جب آپ کا دل چاہے اور اپنی طرف سے معنی میں اضافہ کرتے جاؤ نا. اصل یہ ہے کہ معنی میں اضافہ نہ کرو، اصل جو اس کا معنی ہے اسی پر رکھو، اور اگر اس قسم کا شعر وغیرہ بھی آ گیا ہے تو اس کی صحیح طریقے سے توجیہ کرو. آغا ابن ہشام کہتے ہیں بابا میں نے جو نسخہ دیکھا ہے وہاں پر آیا ہے مدہر الا من جنونا بأہلہ. خوب اس صورت میں تو بالکل اللہ اپنے معنی میں ہے. میں نے زمانے کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اپنے رہنے والے لوگوں کے لیے چرخے کی مانند ہے. خوب ترجمہ بالکل درست ہو جائے گا. اور اگر آپ یہاں پر اس مدہر والے نسخے کو نہ مانے، آپ مانے اردہر، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ اس کی توجیہ کر سکتے ہیں. اصل میں یہاں پر کیا تھا؟ اصل میں آغا قسم تھا، درست ہے، اور لا کو یہاں پر محذوف کر دیا گیا ہے، یعنی لا اردہر الا من جنونا بأہلہ. قسم بھی تھا اور قسم کے بعد لا تھا، اس لا کو حذف کر دیا گیا ہے. یہ بھائی آپ اتنے محذوفات کہاں سے لے کر آئے؟ قسم، لا. کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ یہ استثناء مفرغ ہے نا. استثناء مفرغ میں کہتے ہیں کہ کلام منفی ہوتا ہے. خوب جب کلام منفی ہے، استثناء مفرغ ہے، تو یہاں پر حرف نفی محذوف ہے، اور حرف نفی لا وغیرہ قیاسی وہاں پر ہے، اس کو حذف کرنا ہے، یعنی وہاں پر یہ حذف ہوتا ہے جہاں پر جواب قسم ہو. درست ہے، وہاں پر یہ حذف ہوتا ہے. تو لہذا ہم نے کہا کہ یہاں پر قسم بھی معذوف ہے اور لا بھی معذوف ہے، لہذا کوئی نیا معنی نہیں ہے. دیکھیں الرابع ان تكون زائدة قاله الاسمعي وابن جنی وحمل عليه ابن مالک قول شاعر اردہر الا من جنونا بأہلہ وما صاحب الحاجات الا معذبا. آپ نے دیکھا ہے واقعا دنیا کے اندر محتاج انسان دردوں میں ہوتا ہے، مصیبتوں میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہے واقعا. وما صاحب الحاجات الا معذبا، محتاج بندہ بیچارہ ہمیشہ عذاب میں ہوتا ہے. شاید مثال اردہر میں. لیکن آغا ابن ہشام جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْمَحْفُوظُ وَمَا الدَّهْرُ، آغا وہ جو نسخوں کے اندر موجود ہے وہ ہے مدہر، لہذا اصلاً آپ کے بعد سے خارج ہے. ثم ان ثبتت روایتو، اگر ہم اس روایت اور اس نقل کو بھی مان لیں، کہیں کہ بابا ہے اردہر الا من جنونا بأہلہ، اگر ایسے بھی ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فتتخرج علی ان ارا جواب لقسم مقدر، تو آپ اس کو حمل کریں اس بات پر کہ یہ ارا جواب ہے قسم مقدر کے لیے. وحذفت اللہ، اور لا یہاں پر حذف کی گئی ہے. خوب کیسے؟ کہ حذف فی تلائے تفتو، کہ یہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہے، ہدایہ سے پڑھتے ہوئے آ رہے کہ تلائے تفتو، عوامل میں بھی پڑھا ہے کہ یہاں پر لا قسم کے ساتھ معذوف ہے. تلائے لا تفتو ہے، قسم بخدا تجھ سے بھلایا نہیں جا رہا. حضرت یعقوب کے بیٹے اسے کہہ رہے تھے کہ قسم بخدا یوسف تم سے نہیں بھول رہا، تم اسے نہیں بھول رہے، نہ کہ تفتو یعنی تم اس کو بھولتے ہو نا. تلائے تفتو یعنی لا تفتو، تم یوسف کو نہیں بھولتے. تو قسم کے ساتھ لا کا حذف ہونا مسئلہ نہیں ہے. وَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِسْتِغْنَاءُ الْمُفَرَّغ، اگر یہ آپ نے اتنے معذوف مان لیے، یہ کہاں سے لے کر آئے؟ کہہ رہے ہیں کہ استثناء مفرغ ہمیشہ کلام منفی میں ہوتا ہے. یہ بہترین قرینہ ہے کہ یہ یہاں پر محذوف ہے. اچھا، تنبیہون، آخر میں ایک تنبیہ کے طور پر نقطے کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ بابا جہاں پر بھی اللہ لکھا ہوا ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ فوراً سمجھیں کہ وہ اللہ حرف استثناء ہے. کہہ رہے ہیں نا، یہ جو آیہ کریمہ ہے کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ، کہ پہلے بھی یہ آیت چند مرتبہ گزر چکی ہے
کہہ رہے یہاں پر یہ اللہ نہیں ہے، اصل میں ان لا ہے، ایسے ہے۔ تنبیہ لیس من اقسام اللہ التی فی نحو الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، اصل میں انما هذه کلمتان، ان شرطیہ اور لا نافیہ، یعنی اصل میں ان لا تنصروه، اس کو اللہ نہ سمجھنا۔ تمام شد الحمدللہ۔ اچھا اس کے بعد آتے ہیں حرف الہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں حرف الہ 8 معنی کے لیے آتا ہے۔ پہلا معنی جو آپ نے سنا ہوا ہے، انتہائے غایت کے لیے آتا ہے۔ اچھا یہ بھی توجہ کیجئے گا، غایت سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں غایت یعنی مسافت۔ بابا جاؤ جا کر دیکھو کسی لغت میں غایت مسافت کے معنی میں تو نہیں آتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں غایت یعنی مقصود، لیکن اس کا بھی کوئی معنی محصل نہیں بنتا۔ انتہائے غایت یعنی پایان، انتہا درست ہے، پایان کے انجام کو کہتے ہیں۔ انتہائے غایت یعنی ایک شے جو پایان ہو رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اس کے انجام کے لیے الہ آتا ہے کہ یہ یہاں تک، ایسے اس کو کہتے ہیں انتہائے غایت کے لیے۔ اچھا وہ انتہائے غایت زمان کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، مکان کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ان قلتا سوال آغا الہ کا جو ما بعد ہے وہ آیا ما قبل کے حکم میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ قرینہ دیکھیں، ہو سکتا ہے قرینہ موجود ہے کہ ما بعد الا ما قبل میں داخل ہے، مثلا قرأت القرآن من اولہ الی آخر ہے، قرینہ موجود ہے کہ یعنی پورا پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ قرینہ موجود ہو کہ ما بعد الا ما قبل میں داخل نہیں ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے۔ اگر قرینہ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ یہاں پر اختلاف ہے کہ عبارت کو دیکھیں۔ الہ حرف جر لہو ثمانیۃ معان، فرماتے ہیں الہ حرف جر اور اس کے 8 معنی ہیں۔ الاول انتہاء الغایت زمانیہ، خب غایت زمانیہ کی انتہا کے لیے، ثم اتم الصیام الی اللیل، والمکانیہ یعنی انتہاء غایت مکانیہ کے لیے، نحو قولہ تعالی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ وہی آیہ معراج ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، درست ہے کہ یہ اس کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کرتے رہتے ہیں ہم لوگ بھی اور آپ بھی۔ اور اسی طریقے سے وقول عبداللہ ابن زبیر الاسدی، یہ بھی خوبصورت ہے کہ اذا كنت لا تدرین ما الموت فانظری الی ہانی بالسوق وابن اکیلی، اگر تجھے موت کا پتہ نہیں ہے نا، تمہیں کیا پتا کہ موت کسے کہتے ہیں، اگر تمہیں موت کا پتہ نہیں ہے تو جاؤ اس بازار کے اندر پڑے ہوئے حضرت ہانی بن عروہ اور حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھو کہ کتنے فجیع طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذا كنت لا تدرین ما الموت، اگر جب تو نہیں جانتا کہ موت کیا ہے تو فنظری دیکھو کہاں، الی ہانی بالسوق وابن عقیلی، ہانی ابن عروہ جو اس بازار میں پڑا ہوا ہے وہ اور ابن عقیل کو دیکھو کیسے بازار کے اندر پڑے ہوئے۔ کیا برحال مقاتل کی روایات میں پڑھتے ہیں کہ ان لعینوں نے ان کو شہید کر کے بازار کے اندر گھسیٹا تھا، باقاعدہ پاؤں کے اندر رسیاں ڈال کے ان کے لاشوں کو، بدنوں کو کوفے کے گلیوں میں گھسیٹا گیا تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ فنظری الی ہانی بالسوق وابن عقیلی۔ تمام شد۔ وَإِذَا دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى دُخُولِ مَا بَعْدِهَا فَبِهَا، اگر کوئی قرینہ موجود ہے کہ ما بعد الا ما قبل میں داخل ہے تو فَبِهَا، اس کو ہم لے لیں گے۔ مثلا جیسے کہتے ہیں قرأت القرآن من اولہ الی آخر، بھائی میں نے قرآن شروع سے آخر تک پڑھا، آخر تک پڑھا یعنی واقعاً آخری حصے تک پڑھا، ما بعد یہاں پر داخل ہے۔ او خروج ہی یعنی اذا دلت قرینۃ علی خروج ہی تو بھی فبیا، تو بھی مطلب روشن ہے۔ نہ وہ ثم اتم الصیام الی اللیل،
اذا دلت قرینۃ علی دخول ما بعدها او خروج ہی عمل بها، تو اس پر عمل کیا جائے گا. یہ اذا کا جواب ہے. وَإِلَّا یعنی وَإِن لَمْ تَدُلَّ قَرِینَہ، اگر قرینہ دلالت نہ کرے. فقیلا، تو اب یہاں پر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یدخلو ما بعد الا داخل ہوگا ان کان من الجنس، اگر ما قبل کے جن سے ہو. اگر وہی جنس ہے تو داخل ہے، اگر وہی جنس نہیں ہے تو داخل نہیں ہے. وکیل یدخلو مطلقہ، بعض کہتے ہیں کہ چاہے جن سے ہو یا جن سے نہ ہو داخل ہوگا. وکیل لا یدخلو مطلقہ، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ ہوگا، اصلا داخل نہیں ہے. ابن ہشام کہتے ہیں وہو صحیح، قول صحیح یہ ہے کہ داخل نہیں ہے، کیونکہ لأن الاکثر مع القرینۃ عدم الدخول، کیونکہ قرینے کے ساتھ جو اکثر استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو ما بعد ہے وہ ما قبل میں داخل نہیں ہے. خوب اکثر ایسے ہے تو فیجب الحمل علیہ عند التردد، جب آپ کو شک ہو کہ ما بعد اللہ ما قبل میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے تو اس اکثر پر آپ حمل کریں گے، کہیں گے کہ داخل نہیں ہے. تمام شدہ. دوسرا اللہ کا معنی معیت ہے. خوب فرماتے یہ معیت وہاں پر ہے جب اس مدخول اللہ کو کسی اور شے کے ساتھ مسند الیہ وغیرہ کے ساتھ آپ ضمیمہ کر سکتے ہو. مثلا یہ جو آیہ کریمہ ہے حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ وآلہ السلام، سورہ آل عمران کی 52 نمبر آیت، کہ وہاں پر فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم میں سے کفر محسوس کیا، قال من انصاری الی اللہ. اب یہاں پر الی ما کے معنی میں ترجمے پر غور کیجئے گا، معمولاً ایسے ترجمہ نہیں کرتے. قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار، الی اللہ یعنی ما اللہ، خدا کے ساتھ. بھائی میرا مددگار خدا تو ہے، اور کون ہے خدا کے ساتھ میرا مددگار بنے. ترجمے پر غور کیا، ترجمہ کیسے کیا میں نے، یہاں پر الہ کو ما کے معنی میں لیا، اور یہ الی اللہ یہ ضمیمہ بن رہا ہے کس کے ساتھ، من انصاری کے ساتھ. الثانی المعیت وذالک اذا ضممت شیئا الی آخر، یہ وہاں پر ہے جب اذا ضممت شیئا الی آخر، جب ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ضمیمہ کرے. جیسے یہاں پر ہے من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کے ساتھ، یعنی ایک مددگار تو میرا اللہ ہے، اس کے ساتھ دوسرا کون ضمیمہ بنتا ہے. ایسے وَبِهِ قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَجَمَاعَةٌ مِّنَ الْبَصْرِيِّينَ، کوفی اور بصریون کی ایک جماعت کا یہی کہنا ہے من انصاری الی اللہ، یعنی اللہ تو میرا مددگار ہے، اس کے علاوہ کون میرا مددگار بن رہا ہے. وَلَا يَجُوزُ إِلَىٰ زَيْدٍ مَالٌ، کیونکہ یہاں پر ضمیمہ تو نہیں ہے، تُرِيدُ مَعَ زَيْدٍ مَالٌ، نو مانا نہ دارے، کسی اور شے کے ساتھ ضمیمہ کرے نا، یہاں پر نہیں ہو رہا. الثالث، تیسرا معنی، کہ اس معنی کو تھوڑا سا دقت کے ساتھ سمجھیے گا، یہ بھی الہ کا خوبصورت استعمال ہے. الہ تبیین کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے، لیکن کس شے کو بیان کرتا ہے. فرماتے الہ اس شے کی تبیین کرتا ہے اور اس شے کو بیان کرتا ہے کہ جو الہ کا مجرور ہے نا، وہ الہ کا مجرور فاعلیت رکھتا ہے، فاعل ہے. درست ہے، الہ کا مجرور فاعلیت رکھتا ہے، فاعل ہے، فعل کے لیے یا شبہ فعل کے لیے. جو اس سے پہلے فعل یا شبہ فعل آیا ہے اس کے لیے یہ الہ کا مجرور فاعلیت کی حیثیت رکھتا ہے. البتہ یہ والا الہ وہاں پر استعمال ہوگا، اس کے لیے شرط ہے کہ اس سے پہلے فعل تعجب ہو یا افعل تفضیل ہو. درست ہے، فعل تعجب ہو یا افعل تفضیل ہو جو حب اور بغض اس کا معنی بیان کرتا ہو. مثال دوں میں آپ کو، مثلا قرآن مجید کی یہ آیہ کریمہ جو حضرت یوسف کے بارے میں، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ وہ جو مصر کے اندر خواتین حضرت یوسف کو اپنی جانب بلا رہی تھی، تو وہاں پر حضرت یوسف بارگاہ پروردگار عالم میں التجا کرتا ہے. قال رب السجن،
اے میرے پروردگار السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جس چیز کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے میرے لیے زندان بہتر ہے۔ اب یہاں پر یہ جو الہ ہے اس کا مدخول فاعلیت والا معنی رکھتا ہے، درست ہے، اور اس سے پہلے افعل و تفضیل بھی ہے جو حب کے معنی کے لیے ہے، یہ تیسرا معنی۔ الثالث التبیین وہی المبینۃ لفاعلیت مجرورہا، تیسرا مورد وہ ہے کہ جہاں پر الہ بیان کرتا ہے کہ اس کا جو مجرور ہے وہ فاعلیت رکھتا ہے، فاعل ہے، البتہ بعد ما یفید حبا و بغضا من فعل تعجب اور اسم تفضیل، بعد اس کے کہ جو حب و بغض کا افادہ کرے فعل تعجب اور اسم تفضیل میں سے، نہ وہ قولہ تعالی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اور اسی طریقے سے وقول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابا ذر ما من شیء، یا ابا ذر ما من شیء ابغض الی اللہ من الدنیا، کہ یہ واقعاً خوبصورت ترین جملہ ہے، سبحان اللہ، کہ یہ تنبیہ الخواطر، کہ یہ مجموع ورام کے نام سے بھی معروف ہے، روایات کا ایک بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے، بہت ہی خوبصورت مجموعہ ہے۔ یا ابا ذر، اے ابو ذر، ما من شیء ابغض الی اللہ من الدنیا خلقہ، اے ابو ذر، خدا نے متعال نے جن چیزوں کو خلق کیا ہے ان چیزوں میں دنیا سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض ترین کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے، ہم لوگوں کی حالت عجیب ہے نا، جو چیز خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہے نعوذ باللہ وہ چیز ہمارے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں یا ابا ذر ما من شیء ابغض الی اللہ من الدنیا خلقہ، جو چیزیں خدا نے متعال نے خلق کی ہے دنیا سے زیادہ بدترین مبغوض ترین چیز خدا کے نزدیک کوئی نہیں ہے، اور ہم اس کو لپٹے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال شاید مثال ہے الیہ میں ابغضو کے بعد ہے۔ الرابع، چوتھا معنی اس کا کیا ہے جس کے لیے یہ آتا ہے مرادفہ، مرادفت اللام، لام کے مرادف ہے، یعنی لام کے معنی میں آتا ہے، جیسے عام طور پر آپ کہتے ہیں نا والامر الیک، خوب یہاں پر کیا معنی ہے، الہ کا اپنا معنی تو نہیں کر سکتے کہ امر تمہاری جانب، یعنی کہ امر تمہاری جانب، یعنی در حقیقت ہے والامر لکا، بات تمہاری ہے، ایسے۔ البتہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہ، الہ کو اپنے معنی میں رکھیں، کہ اس کی انشاءاللہ توضیحات عرض کروں گا، آ رہی ہیں نیچے توضیحات آ رہی ہیں۔ ایک مبنا ہے کہ انشاءاللہ وہ تنبیہون میں عرض کریں گے کہ ایک مبنا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حروف جارہ ہر حرف اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسے لفظ کے ساتھ استعمال ہوا ہے جو دوسرے حرف کے ساتھ وہ فعل یا شبہ فعل استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر سمجھ لیں کہ تضمین ہے، مثلا کہ اس کی وضاحت کروں گا، ابھی وضاحت کروں گا۔ الرابع مرادفت اللام، لام کے مرادف، جیسے نحو والامر الیکا، یعنی الامر لکا، وکیل الانتہاء الغایہ، بعض کہتے ہیں کہ انتہاء غایت کے لیے، والامر الیکا یعنی والامر منتہن الیکا، ایسے توجیہ کریں آپ، کسی شے کو مقدر مانیں تاکہ مطلب درست ہو جائے۔ الخامسۃ موافقۃ فی کے معنی میں ذکرہ جماعت فی قول النابغہ الزبیانی، نابغہ زبیانی کے اس قول میں کہ بہرحال وقت تمام ہو گیا، چلیں اس کو چھوڑتے ہیں، کہ اس شعر کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے انشاءاللہ جلسے آئندہ میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔